قیامت کا منظر ہوگا اور سب نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی۔ ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی۔ تو اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ السلام علیکم جی والسلام، کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ۔ ناصر صاحب، مولانا طارق جمیلی صاحب ایک جگہ بیان دے رہے تھے کہ قیامت کے روز سارے پیغمبر نفسی نفسی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام پیغمبر نفسی نفسی کریں گے، اور ایک طرف سے آواز آئے گی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور وہ امتی امتی کہیں گے۔ ناصر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کیا مولانا طارق جمیل کی یہ باتیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں؟ قرآن کی روشنی میں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ جو عالم ہے جن کا نام طارق جمیل صاحب ہے، یہ کوئی دین اسلام کے عالم نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ پتہ نہیں یہ کس طرح کہاں سے بات لے کر آتے ہیں۔ ایسے ہی دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کسی کو اختیار ہی نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہو کون سی امت ہے۔ دیکھیں، اگر ان کے بقول حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں جی نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، تو نبی پاک کو کچھ زیادہ امت کوئی اس طرح کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن بڑا بھاری ہوگا، بہت بھاری دن ہوگا۔ جس دن اللہ کا تخت اترے گا نا، ہر شاید دہل جائے گی، اور دہلی اور سہمی بیٹھی ہوگی، کسی کو کسی دوسرے کی یاد نہیں ہوگی۔ یہ ایسی جذبات میں آ کے اپنے نبی کو اس طرح سے ترجیح دینا جو کہ بالکل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کا اختیار ہی نہیں ہے کہ نبی پاک کو امتی امتی کریں گے تو اللہ ساری عمر کو معاف کر دے گا، اتنا ان کو امت سے پیار ہے۔ کیا جدید نے جب وہ ظلم کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا حساب نہیں ہوگا؟ امت میں تو جدید بھی آتا ہے نبی پاک کی، اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اللہ سب کو ہر نفس کو حساب دینا پڑے گا۔ نبی پاک کے کہنے کہ جو امتی امتی میں میری عمر کو یا اللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہ ان کو اختیار ہے ایسا کہنے کا نہ کرنے کا، یہ اختیار اللہ سبحانہ کا ہے۔ ان کا اختیار ہے کہ وہ دنیا میں آئے اللہ کا پیغمبر بن کر، نبی بن کر، اللہ کا رسول بن کر، اللہ کا حکم لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ وہ پیغام انہوں نے احسن طریقے سے دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں نبی نفسی نفسی کرے گا، فلاں نبیوں کے بارے میں نہ تفریق کریں۔ یہ طارق جمیل جو سٹوری سنا رہے ہیں، دیکھیں جی، دیکھیں جس کو اللہ نے پہلا مرد اسلام کہا، وہ بھی نفسی نفسی کر رہا ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے بڑے ہیں، وہ اللہ علیہ شکر ہے، ناطے پڑھ پڑھ کے اے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اس طرح کی شعر و شاعری قوالیوں میں اچھی لگتی ہے۔ تار میوزک چلتا ہے نا، واجبہ لوگ جھومتے ہیں، وہ قوالیوں کے آتے کہ ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول کے علم میں وہ بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ ایک رسول ہے، صرف ایک رسول ہے۔ ایسے ہی رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے انہیں کی طرح۔ آپ سورہ جن پڑھ لیں، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو بھی اپنے اللہ کا شریک نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کے کسی طرح نفع و نقصان کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایسا کیا تو مجھے اللہ کے غضب سے کون بچائے گا، اور نہ میں کہیں بھاگ کر اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں۔ اللہ بلاغ من اللہ ورسالاتہ، میرا کام تو ہے کہ اللہ کے حکموں کو پہنچانا، اس کے پیغاموں کو پہنچانا اور اس کے حکموں کو ادا کرنا، یہ میرا کام ہے۔ انہوں نے یہ تھوڑی کہہ دیا کہ میں تم کو بخشا لوں گا۔ ان کو دنیا میں اختیار نہیں اللہ نے دیا کہ میں تمہارے کسی طرح کا نفع نقصان، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو سارا اختیار دے دے گا۔ نبیوں کا یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ نا، یہ نبی سے محبت نہیں کرتے، یہ متصادم کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے اسی کے بندے کو، اسی کے رسول کو اللہ کے سامنے برابر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑا کبیرہ گناہ نہیں کہ اسی کے نبی کو، اسی کے پیغمبر کو، اسی کے رسول کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اس کے برابر کھڑا کر دیا جائے، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ حاجت روا ہے۔ حاجت روائی کا اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی نہیں اللہ نے دیا۔ یہ اختیار اللہ سبحانہ کا ہے، نہ دوسرے نبیوں کو دیا۔ پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ بندہ ایسے رو رو کے بیان کر رہا ہے، کون سی کوئی
बड़ा स्टाइल है भाई चूरन बेचने का तेरा, अनोखा स्टाइल। आगे आप देखें कुरान में लिखा है सूरह काफ आयत नंबर 8, वो कह रही है कि कुल मा कुन तो बिदम मिनर रसूली बमा आदरी मा जो फलू बला बिकुम इन तबीउल्ला मा यूहा नहीं। आप कह दीजिए कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ और मैं ये नहीं जानता कि क़यामत के दिन मेरे साथ क्या किया जाएगा, और न ये कि तुम लोगों के साथ क्या किया जाएगा। जब अल्लाह के नबी ने दुनिया में कह दिया, जब अपने कुरान जो दुनिया की मुतबर किताब है, जो आखिरी किताब है, जो आखिरी रसूल ने कह दिया, तो फिर तुम क्यों इस तरह की बातें सुनाते हो? ये बात कहाँ से लेकर है, पहले तो इससे ये पूछा जाए। और मैं इनसे उसको कटहरे में खड़ा करके पूछूंगा कि ये तुम बातें जो लोगों को सुनाते रहे, ये कहाँ से आप लेकर आए हज़रत साहब? क्यों लोगों के मान, करोड़ों लोगों के दिलों को इस बंदे ने गद्दा किया। अब जिन्होंने तईद की होगी इसकी हदीस की, वो तो समझेंगे यही दीन है जो तारक जमीन ने सुनाया। दीन की तो कभी इस बंदे ने बात की ही नहीं, अपनी शोहरत के लिए। हालांकि यहाँ ना इनके, मैं एक दफा गया हूँ जो रायविंडी है ना, उनकी जमात का तरीका है कि जो सीनियर तरीन होता है उसको बड़ा गर्दानते हैं। ये सीनियर तरीन नहीं था, ये ना कोई उनका सदर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं जो बड़ा होता है, वो लीडर। मैं तो मिला था एक दफा, क्या वो थे उनके 2-3 बड़े थे, उनमें से ये नहीं था। वो उस वक्त भी कहते थे वीडियो ना बनाया करो, ये बंदा बात नहीं है। इसने अपनी शोहरत के लिए, अपना ये करना, अपनी वाह वाही के लिए इसने ये करता है। सारा मेरी वाह वाही होनी चाहिए, तुम्हारी तो वाह वाही होगी झूठी कहानियां सुना के, झूठी तरीन हदीसें हैं जो ज़ईफ तरीन, जो ये सुना के अपना डंग टपाता है। और लोग वैसे रो रो के जैसे कोई बड़ी अल्लाह उसके रसूल की बात सुना रहा है। ये अल्लाह और रसूल की बात नहीं है। दुनिया के मुसलमानों सुन लो, अल्लाह के नबी की एक हद तय्यन है। अल्लाह की जात लामहदूद है, वो चाहे करे। नबियों को एक मखसूस अख्तियार है, उससे ज्यादा नबियों को अख्तियार नहीं दिया गया, ना उनको हाजत रवाई का अख्तियार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और सच्चे नबी हैं और सच्चे पैगंबर हैं, और वो आखिरी रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। उनके बाद नूर के दरवाजे बंद कर दिए गए। वो खातमुन नबीन है, मगर वो बशर हैं, इंसान हैं। वो हाजिर रवाई का अख्तियार नहीं रखते, ना ही वो किसी कब्र में जिंदा बैठे हुए, वो मर चुके। अल्लाह ने वादा कहा, नबी मैंने आपसे पहले कोई ऐसा बशर नहीं जिसको हमेशा की जिंदगी दी हो, तो मैं आपको भी हमेशा की जिंदगी नहीं दूंगा, मैं आपको भी मौत दूंगा। ये अभी भी नहीं मानते। इनमें से कुछ ऐसे जो कभी अभी कब्र में बैठे हुए, फिर इससे जाकर उनको साफ देते हैं। वो पीर था ना अलाउद्दीन सिद्दीकी, मर गया बेचारा, अल्लाह उसकी मंजिल आसान करे। मैंने तो किसी को बददुआ नहीं देनी, लेकिन इन्होंने खुल्लम खुल्ला अल्लाह के दीन के साथ कुफ्र किया। खुदा को माफ तो नहीं करेगा, अल्लाह की जात उनको माफ नहीं करेगा। ये नबी की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए, इतने आगे चले गए कि इनको रसूल में और अल्लाह ताला के फर्क ही नजर नहीं आया। आप सूरह मरियम पढ़ लें, अल्लाह की जात कह रही कि किसी बशर से ये हो नहीं सकता। अल्लाह ताला उसको किताब दे दे, उसको फहम दे दे, जहाँ तक उसको नबूवत दे दे, तो लोगों से कहने लगे अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। माँ कान अली बशरिया नजूतिया उल किताब अवल हुक्मा वन नबूवत था, किसी से नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कह सकता पैगंबर, ऐसा वो क्यों कर कहेगा, वैसा कह ही नहीं सकता। और ना उसको इस बार का को तुम्हें इस बार का हुक्म दे दे तो नबियों को और फरिश्तों को खुदा बना लो। इसने तमाशा बनाया हुआ इन्होंने, इसने इतना शिरक फैलाया, इतना कुफर किया अल्लाह के दीन के साथ जितना किसी और ने नहीं किया। उसी दाढ़ी की रानी तो अल्लाह ने इंसान चाड़ देता है। ये दाढ़ी रखने देगा नहीं, हमारे ऊपर फर्ज हो गया, हम झूठे सच्चे जितने मर्जी मसले सुनाए, हमें कोई रोकने वाले। जिन लोगों का दिन, जिन बच्चों का दिन इसने गंदा किया, अब इनको कौन बताएगा कि ये जो बंदा बातें बताता रहा ये किसी कहानियों के अलावा कुछ नहीं है, ये अल्लाह का दीन नहीं सुनाता रहा तुम लोगों को। आप सूरह अल-अराफ में पता कर लें कि नबी पाक का नबियों का क्या इख्तियार होता है। अल्लाह की जात सूरह नाम में कहते हैं नंबर 42, अल्लाह की जात कह रहे क्या, ममान उरसिलुल मुरसलीन अल्लाह मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हम रसूलों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा करते हैं कि वो लोगों को अल्लाह ताला से डराएं और अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी दें। अल्लाह के नबी ने आगे वादा कह दिया उसी आयत में, अल्लाह के नबी, मैं ना तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास खुदा के खजाने हैं, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं तमाम गैबों को जानता हूँ, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ मैं कोई फरिश्ता हूँ।
انہوں نے تو ان کو بکری کو ہی مخلوق بنا لیا ہوا ہے، یہ ان کو آدم کی اولاد ہی نہیں مانتے، ایسے فرقے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے۔ کوئی ادھر سے آتا ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ کلمہ کیا ہے بھائی؟ کس نے سکھایا تمہیں؟ نبی پاک تو مر چکے، اللہ کی ذات زندہ جاوید ہے، کیا تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے لبیک اللہم لبیک؟ کیا تمہیں موت آ جاتی ہے یہ کلمہ پڑھنے سے لبیک یا رسول اللہ؟ کہ جو انکار کرے دیکھیں جی یہ نبی پاک کو شاید نہیں مانتا، دوسروں کو کافر گردانا گیا، اور جنہوں نے نعرے لگائے، جنہوں نے اللہ سے شرک کیا کھلم کھلا، ان کو شاباش دی گئی۔ اچھا بھائی حکومتوں کا فعل ہے، اچھا بھائی لوگوں کا وتیرہ ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، جو اللہ کے نبی کو اسی کے برابر لا کھڑا کرے، وہ کرے ثواب ہے ان لوگوں کے لیے۔ ان کی عقل مر گئی ہے، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان کو ایڈیں آتی ہیں، یہ پیسے کماتے ہیں انہی باتوں کے، ایسی باتوں کا پرچار کر کے۔ اور یہ جو نبی پاک ہے، نبی باتوں کے ہے ہی کچھ نہیں نا، کیوں بھائی؟ اللہ کی ذات کدھر چلی گئی؟ جس کے لیے وہ نبی آئے، جس کے لیے ہمارے نبی پاک آئے، کیا انہوں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا اور مجھے ہی خدا بنا لینا؟ کیا کسی پیغمبر میں جرت ہے؟ کیا مسیح یہ جرت کر سکتے ہیں؟ کیا سیدنا موسیٰ یہ جرت کر سکتے تھے؟ کیا سیدنا داؤد، سیدنا ابراہیم یہ جرت کر سکتے تھے؟ کیا ہمارے نبی یہ جرت کر سکتے ہیں کہ وہ یہ پیغام دے دے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا، میرے مر جانے کے بعد مجھے خدا بنا لینا؟ شرم کرو مولوی صاحب، اس بندے کو اس کا دماغ ہی نہیں ہے، چل گیا ہے، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، یہ اللہ کے دین کے ساتھ کفر کرنا ہے، یہ غیر اللہ کا پجاری ہے، یہ شیطانی طور طریقہ ہے کہ اسی کے پیغمبر کو، اسی کے نبی کو، اسی کے رسول کو اسی کے برابر لا کھڑا کر دو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہنے کے ہم اسوں کے مجاز تھے، یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کے صحابہ کا تھا۔ جب وہ موجود تھے، جب وہ زندہ حیات تھے، تو صحابہ یہی کہتے تھے یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، ان کے لیے کہنا ٹھیک تھا کہ وہ زندہ حیات تھے۔ اب وہ مر چکے، آج ہم ان کو زندہ نہیں یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ پھر بھی باز نہیں آتے، یہ پھر بھی نہیں مڑتے، کہتے جی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ عقل سے پیدل ہے، اور پھر ایسے لوگ، معصوم لوگ جن کو تم تعلیم دے رہے ہو داڑھی رکھ کے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ میں دین کی بات سنا رہا ہوں، یہ دین کی بات ہے جو تم سنا رہے ہو کہ تمام نبی نفسی نفسی کریں گے، ہمارے نبی امتی امتی کریں؟ کہاں لکھا بھائی؟ قرآن کی کون سی آیت ہے یہ؟ جب اس سے کوئی پوچھے گا نا حدیث کون سی ہے، یہ کہنا مارو کو ریلیجن ہوں، اس کو پوچھ رہے ہیں آپ بخاری میں ہے، کہتا دفع کرو جی، مارو جی بخار چڑھ گیا تینوں، یہ اگلے کو کہتا ہے کہ تمہیں بخار بڑا چڑھ گیا، بخاری کے بخار، بعد میں یہ جواب دیتا ہے، اس نے اتنا چورن بیچا بنے ٹکی مار کے ہو گیا۔